میرے عزیز دوستوں، ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پر سوال کرے تو ہم اسے لوٹا دیتے ہیں، اس کو 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ساحل، کوئی فقیر ہمارے دروازے پہ آئے تو کوشش کریں ہم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کا دل ہم سے نہ دکھ پائے، ہم اسے لوٹائیں نہیں۔ اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کم سے کم اس کا دل بھی نہ دکھائیں، اس کے ساتھ مارا پیٹی کا سلوک نہ کریں۔ میرے عزیز دوستوں، ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ وہ اور اس کی جوزہ افطار کا وقت تھا، افطار کر رہے تھے کہ افطار کر کے جب بیٹھے فارغ ہوئے تو ایک ساحل نے دستک دی۔ ایک فقیر آیا، اس نے جب دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس بادشاہ کی جو جوزہ تھی، اس کی بیوی جو تھی، اس نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ اسے دیکھ کر، اس آدمی کو دیکھ کر، جو فقیر تھا، اسے دیکھ کر وہ رونے لگی۔ تو اس کے شوہر نے، اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ تم اس فقیر کو پہلے سے جانتی ہو؟ کہا کہ ہاں، کسے میں پہلے سے جانتی ہوں۔ تو اس بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ دسترخوان پہ جتنے طرح کے کھانے ہیں سب اس کی جھولی میں ڈال دو۔ تو اس شہزادی نے، اس کی بیوی نے سارے کھانے جو اس کے دسترخوان پہ لگے تھے وہ سارے کھانے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیے، اور پوچھا کہ تم اسے کس طریقے سے جانتی ہو، تم کیسے جانتی ہو؟ تو کہا کہ آپ سے پہلے میں اس کی جوزہ ہوا کرتی تھی اور یہ میرا شوہر ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جیسے آج ہم افطار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کسی وقت رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ اور میں افطار کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک ساحل نے دستک دی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد میں جب میں نے دروازہ کھولا تو اس نے جب سوال کیا تو اس نے اس فقیر کو اتنا مارا کہ اس کا خون سے نونہال کر دیا، اور اس فقیر نے اس کو بد دعا دی۔ شاید یہ اس کی بد دعا ہے کہ اس کے پہلے بہت بڑا بادشاہ زیادہ ہوا کرتا تھا، اس کے پاس بھی بہت زیادہ دولت تھی، آج شاید اسی بد دعا کا صلہ ہے کہ یہ فقیر بن گیا، اور آج اس کے فقیر بن کر میرے دروازے پر آ گیا، شاید یہ اسی فقیر کی بد دعا کا صلہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، کوشش کریں کہ اگر کوئی ساحل ہمارے دروازے پر آئے، کوئی ہم سے سوال کرے تو کم سے کم اگر ہم اسے کچھ دے نہ سکیں تو اس کا دل بھی نہ دکھائیں۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ سے زیادہ دولت کی طلب نہ کریں، اللہ سے زیادہ دولت نہ مانگیں میرے عزیز دوستوں، بلکہ ضرورت کے مطابق اللہ سے دولت کی طلب کریں۔ میرے عزیز دوستوں، جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنی سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، کوشش کریں کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں دولت سے نوازے تو میرے عزیز دوستوں یاد رکھیے، زیادہ دولت سب سے پہلے جو گناہ لاتی ہے ہم پر وہ تکبر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، جب زیادہ دولت آتی ہے تو انسان کے اندر اس کی ایک فطرت ہے کہ اس کے اندر خود پہ خود تکبر آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اگر اللہ رب العزت آپ کو دولت سے نوازے تو میرے عزیز دوستوں خود کے اندر تکبر نہ لائیں۔ میرے عزیز دوستوں، اس دولت کا اظہار نہ کریں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار نہ کرنا، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کسی مظلوم کے سامنے اپنی طاقت کو نہ دکھانا، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کو نہ دکھانا۔ تو میرے عزیز دوستوں، نبی کے فرمان کے مطابق ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہو اور اگرچہ ہم کسی کو دے نہ سکیں تو اس کا اظہار بھی نہ کریں، اس کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کریں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، تیرے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے اور تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں،
اللہ آپ کے بینک بیلنس نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی پراپرٹیز نہیں دیکھتا، اللہ کس کے پاس کتنا کیش ہے یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ آپ کے دل اور آپ کے اعمال دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو سنبھالیں، اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ میرے عزیز دوستوں، جتنے اچھے اعمال اور جتنی اچھی دل کی خصوصیات ہوں گی، اتنا اچھا ہمارا اس کا صلہ ہمیں روز محشر ملے گا، اتنا اچھا صلہ ہمیں روز قیامت ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر جس نے جتنا اچھی طریقے سے اللہ رب العزت کے ایگزام میں پاس ہو گیا، اتنا ہی اچھا اسے رزلٹ کل روز قیامت ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے، تو ہم دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میرے عزیز دوستوں، کوشش کریں کہ ہم سے کسی کا دل نہ دکھنے پائے، کسی غریب کا، کسی ساحل کا، کسی فقیر کا ہم سے کسی کا دل نہ دکھنے پائے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے کہنے اور آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔